بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ویورز جو مجھے سنتے ہیں اور نئے آنے والے، ان سب کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم۔ اور وعدہ کر کے کہ وہ دوسرے دن آئے گا اور سونے کے کڑے اس کے نرم نرم ہاتھوں میں خود پہنائے گا۔ نواب خوش تھی۔ اس رات وہ دیر تک مسرت بھرے گانے ریکارڈ بجا بجا کر اس چھوٹی سی کوٹری میں ناچتی رہی جس میں نواڑی پلنگ تھا۔ سردار بھی خوش تھی۔ اس رات اس نے پھر اپنی ڈبیا میں سے افیم کی ایک بڑی گولی نکالی، اسے نگل کر سو گئی۔ دوسرے دن نواب اور زیادہ خوش تھی کہ سونے کے کڑے آنے والے ہیں اور ہیبت خان خود اس کو پہنانے والا ہے۔ وہ سارا دن ہی منتظر رہی پر وہ نہ آیا۔ اس نے سوچا شاید موٹر خراب ہو گئی ہو، شاید رات کو ہی آئے، مگر وہ ساری رات جاگتی رہی اور ہیبت خان نہ آیا۔ اس کے دل کو جو بہت نازک تھا بڑی ٹھیس پہنچی۔ اس نے اپنی ماں کو یا جو کچھ بھی تھی وہ بار بار کہا، دیکھو خان نہیں آیا، وعدہ کر کے پھر گیا۔ لیکن پھر وہ سوچتی اور کہتی کہیں ایسا نہ ہو کچھ اور ہو گیا ہو، وہ اور سہم جاتی۔ کئی باتیں اس کے دماغ میں آتی تھی، موٹر کا حادثہ، اچانک بیماری، کسی ڈاکو کا حملہ، لیکن بارہا اس کو لاریوں اور موٹروں کی آوازوں کا خیال آتا کہ جن کو سن کر ہیبت خان ہمیشہ بوکھلا جاتا تھا۔ وہ اس کے متعلق پہروں سوچتی تھی مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران میں اس کا کوئی پرانا گاہک بھی نہیں آیا، اس لیے کہ سردار ان سب کو منع کر چکی تھی۔ 3-4 لاریاں اور 2 موٹریں البتہ اس کچی سڑک سے دھول اڑاتی ہوئی گزری۔ نواب کا ہر بار یہی جی چاہا کہ دوڑتی ہوئی ان کے پیچھے جائے اور ان کو آگ لگا دے۔ اس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہیبت خان کے یہاں آنے میں رکاوٹ کا باعث ہیں، مگر پھر سوچتی کہ موٹریں اور لاریاں رکاوٹ کا کیا باعث ہو سکتی ہیں اور اپنی کم عقلی پر ہنستی۔ لیکن یہ بات اس کے فہم سے بالاتر تھی کہ ہیبت خان جیسا تنوع مند مرد ان کی آواز سن کر سہم کیوں جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اس کے دماغ کی پیدا کی بھی کوئی دلیل جھٹلا نہیں سکتی تھی، اور جب ایسا ہوتا تھا تو بے حد رنجیدہ اور مغموم ہو جاتی اور گرامو فون پر دردیلے گانا سننا شروع کر دیتی اور اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی اور نمناک ہو جاتی۔ ایک ہفتے کے بعد دوپہر کو جب نواب اور سردار کھانا کھا کر فارغ ہو چکی تھیں اور کچھ دیر آرام کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک باہر سڑک پر موٹر کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ دونوں یہ آواز سن کر چونکی کیونکہ یہ ہیبت خان کی ڈوج کے ہارن کی آواز نہیں تھی۔ سردار باہر لپکی کہ دیکھے کون ہے، پرانا آدمی ہوا تو اسے تنخواہ دے گی، مگر جب وہ سرکنڈوں کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک نئی موٹر میں ہیبت خان بیٹھا تھا۔ ویورز دل تھام کے بیٹھے اور پچھلی نشست پر ایک خوش پوش اور خوبصورت عورت ہے۔ ہیبت خان نے موٹر کچھ دور کھڑی کی اور باہر نکلا، اس کے ساتھ ہی پچھلی نشست سے وہ عورت بھی اتری اور دونوں ان کے مکان کی طرف بڑھے۔ سردار نے سوچا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، عورت کے لیے تو ہیبت اتنی دور سے چل کر یہاں آتا ہے، پھر یہ عورت جو اتنی خوبصورت ہے، جوان ہے، قیمتی کپڑوں میں ملبوس ہے، اس کے ساتھ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہیبت خان اس خوبصورت کے ساتھ جس نے بیش قیمت زیور پہنے ہوئے تھے مکان میں داخل ہو گئی۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلی۔ اس کی طرف ان دونوں میں سے کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ جب وہ اندر گئی تو ہیبت خان، نواب اور عورت تینوں نواڑی پلنگ پر بیٹھے تھے اور خاموشی طاری تھی، عجیب قسم کی خاموشی۔ زیوروں سے لدی پھندی عورت البتہ کسی قدر مضطرب نظر آتی تھی کہ اس کی ایک ٹانگ بڑے زور زور سے ہل رہی تھی، جو کہ اینزائٹی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، اور اینزائٹی والے عموماً ٹانگ ہلاتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں اور اپنا اس جھیپ کو مٹاتے ہیں یا غصے کو ختم کرتے ہیں۔ سردار دہلیز کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر جب ہیبت خان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سلام کیا۔ ہیبت خان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سخت بوکھلایا ہوا تھا۔ اس عورت کی ٹانگ ہلنا بند ہوئی
اور سردار سے مخاطب ہوئی, ہم آئے ہیں کھانے پینے کا تو بندوبست کرو. سردار نے سر تاپا مہمان نواز بن کر کہا, جو تم کہو ابھی تیار ہو جاتا ہے. اس عورت نے, جس کے خد و خال صاف مترشح تھے کہ بڑی دھڑلے سی عورت تھی, وہ سردار سے کہا, تو چلو تم باورچی خانے میں چولہا سلگاؤ, بڑی دیگچی ہے گھر میں. ہے. سردار نے اپنا وزنی سر ہلایا. تو جاؤ دھو کر صاف کرو, میں ابھی آتی ہوں. اور گرامو فون کو دیکھنے لگی. سردار نے معذرت بھرے لہجے میں اس سے کہا, گوشت وغیرہ تو یہاں نہیں ملے گا. اس عورت نے ایک ریکارڈ پر سوئی رکھی, مل جائے گا, تم سے جو کہا ہے وہ کرو, اور دیکھو آگ کافی ہو. سردار یہ احکام لے کر چلی گئی. اب وہ خوش پوش عورت مسکرا کر نواب سے مخاطب ہوئی, نواب, ہم تمہارے لیے سونے کے کڑے لے کر آئے ہیں. یہ کہہ کر اس نے اپنا وینٹی بیگ کھولا اور اس میں سے ایک باریک سرخ کاغذ میں لپٹے ہوئے کڑے نکالے, جو کافی وزنی اور خوبصورت تھے. نواب اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے خاموش ہیبت خان کو دیکھ رہی تھی. اس نے کڑوں کو ایک نظر دیکھا اور اس سے بڑی نرم و نازک مگر سہمی ہوئی آواز میں پوچھا, خان یہ کون ہے؟ اس کا اشارہ اس عورت کی طرف تھا. وہ عورت کڑوں سے کھیلتی ہوئی بولی, میں کون ہوں؟ میں ہیبت خان کی بہن ہوں. اور یہ کہہ کر اس نے ہیبت خان کی طرف دیکھا, جو اس کے جواب پر سکڑ سا گیا. پھر وہ نواب سے مخاطب ہوئی, میرا نام ہلاکت ہے. نواب کچھ نہ سمجھی, مگر وہ اس عورت کی آنکھوں میں سے خوف کھا رہی تھی, جو یقیناً خوبصورت تھیں مگر بڑے خوفناک طور پر کھلیں. ان میں جیسے آگ برس رہی تھی. وہ آگے بڑھی اور اس نے سمٹی ہوئی سہمی ہوئی نواب کی کلائیاں پکڑی اور ان میں کڑے ڈالنے لگی, لیکن اس نے اس کی کلائیاں چھوڑ دی اور ہیبت خان سے مخاطب ہوئی, تم جاؤ ہیبت خان, میں اسے اچھی طرح سجا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. ہیبت خان مبہوت تھا. جب وہ نہ اٹھا تو وہ عورت جس نے اپنا نام ہلاکت بتایا تھا ذرا تیزی سے بولی کہ جاؤ, تم نے سنا نہیں. ہیبت خان نواب کی طرف دیکھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. وہ بہت مضطرب تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جائے اور کیا کرے. مکان کے باہر جو برآمدہ سا تھا, اس کے کونے میں ٹاٹ لگا باورچی خانہ تھا. ٹاٹ بوری کا پردہ ہوا کرتا تھا. جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سردار آگ سلگا چکی تھی. اس کی ماں, اس نے اس سے کوئی بات نہ کی اور سرکنڈوں کے اس پار سڑک پر چلا گیا. اس کے حال نیم دیوانوں کی سی تھی. ذرا سی آہٹ پر بھی وہ فوراً چونک اٹھتا. جب اس کو دور سے ایک لاری آتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے سوچا کہ وہ اسے روک لے اور اس میں بیٹھ کر وہاں سے غائب ہو جائے. مگر جب وہ پاس آئی تو ایسی دھول اڑی کہ وہ اس میں غائب ہو گیا. اس نے آوازیں دیں مگر گرد کے باعث اس کا حلق اس قابل ہی نہیں تھا کہ بلند آواز نکال سکے. گرد و غبار کم ہوا تو ہیبت خان نیم مردہ تھا. اس نے چاہا کہ سرکنڈوں کے پیچھے اس مکان میں جائے جہاں اس نے کئی دن اور کئی راتیں نواب کے الہڑ پہلو میں گزاری تھیں, مگر وہ نہ جا سکا. اس کے قدم ہی نہیں اٹھتے تھے. وہ بہت دیر تک کچی سڑک پر کھڑا سوچتا رہا کہ معاملہ کیا ہے کہ وہ عورت جو اس کے ساتھ آئی تھی, اس کے ساتھ اس کے کافی پرانے تعلقات تھے. صرف اس بنا پر کہ بہت دیر ہوئی وہ اس کے خامن کی موت کا افسوس کرنے گیا تھا جو اس کا لنگوٹیا یار تھا. مگر اتفاق سے یہ ماتم پرسی ان دونوں کے باہمی تعلق میں تبدیل ہو گئی. خامن کی موت کے دوسرے ہی دن وہ اس کے گھر میں تھا اور اس عورت نے اس کو ایسے تحکم سے اندر بلا کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا تھا جیسے وہ اس کا نوکر ہے. ہیبت خان عورت کے معاملے میں بالکل کورا تھا. جب شاہینہ نے اسے اپنے عجیب و غریب تحکم بھرے التفات کا اظہار کیا تھا تو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. ہیبت خان عورت کے معاملے میں بالکل کورا تھا. جب شاہینہ نے اسے اپنے عجیب و غریب تحکم بھرے التفات کا اظہار کیا
तो इसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। इसमें कोई शक नहीं कि शाहीना के पास बेअंदाजा दौलत थी, कुछ अपनी कुछ अपने मरहूम खामन की, मगर उसे इस दौलत से कोई सरोकार नहीं था। इसको शाहीना से यही दिलचस्पी थी कि वो इसकी जिंदगी की सबसे पहली औरत है। वो इसके तहक्कुम के नीचे शायद इसलिए दब गया कि रह गया कि वो बिल्कुल अनाड़ी था। बहुत देर तक वो कच्ची सड़क पर खड़ा सोचता रहा, आखिर से न रहा गया। सरकंडों के पीछे मकान की तरफ बढ़ा तो इसने बरामदे में टाट लगे बावर्ची खाने में सरदार को कुछ भूनते हुए देखा और अंदर उस कमरे की तरफ चला गया जहां निवाड़ का पलंग था और दरवाजा बंद पाया। इसने हौले से दस्तक दी। चंद लम्हात के बाद दरवाजा खुला। कच्चे फर्श पर इसको सबसे पहले खून ही खून नजर आया। वो कांप उठा। फिर उसने शाहीना को देखा जो दरवाजे के पट के साथ खड़ी थी। इसने हैबत खान से कहा, मैंने तुम्हारी नवाब को सजा बना दिया है। हैबत खान ने अपने खुश्क गले को थूक से किसी कदर तर्क करके उससे पूछा, कहाँ है? शाहीना ने जवाब दिया, कुछ तो इस पलंग पर है, लेकिन इसका बेहतरीन हिस्सा बावर्ची खाने में है। हैबत खान पर इसका मतलब समझे बगैर हैबत तारी हो गई। वो कुछ कह न सका, वहीं दहलीज के पास खड़ा रहा। मगर इसने देखा कि फर्श पर गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं और एक तेज छुरी भी पड़ी है और निवाड़ी पलंग पर कोई लेटा हुआ है जिस पर खून आलूद चादर पड़ी है। शाहीना ने मुस्कुरा कर कहा, चादर उठाकर दिखाऊं? तुम्हारी सजी बनी नवाब है, मैंने अपने हाथों से श्रृंगार किया है, लेकिन तुम पहले खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी। सरदार बड़ा लजीज गोश्त भून रही है, इसकी बोटियां मैंने खुद अपने हाथ से काटी हैं। हैबत खान के पांव लड़खड़ाए, जोर से चिल्लाया, शाहीना तुमने ये क्या किया? शाहीना मुस्कुराई, जाने मन ये पहली मर्तबा नहीं है, दूसरी मर्तबा है। मेरा खामंद अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे तुम्हारी तरह बेवफा था। मैंने खुद उसको अपने हाथों से मारा था और इसका गोश्त पकाकर चील चील कबों को खिलाया था। तुमसे मुझे प्यार है, इसलिए मैंने तुम्हारे बजाय डैश डैश डैश। इसने फिक्रा मुकम्मिल न किया और पलंग पर से खून आलूद चादर हटा दी। हैबत खान की चीख इसके हलक के अंदर ही फंसी रही और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शाहीना कार चला रही है और वो गैर इलाके में है। कैसा लगा आपको इस औरत का इंतकाम, और कहां तक ये सही थी, कहां तक सही नहीं थी? कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।